بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیدہ سندس اسرار ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بورڈ پیٹرن کی وضاحت پر مشتمل ہے اور دوسرے حصے میں ہم حمد کی تشریح اور مشقی سوالات کریں گے۔ بورڈ پیٹرن کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں۔ بورڈ پیٹرن کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کی اردو کی کتاب، جو آپ کی اردو کی درسی کتاب ہے، آپ اس میں کیا کیا پڑھیں گے۔ حصہ نثر میں 12 اسباق شامل ہیں۔ پھر حصہ نظم ہے۔ حصہ نظم میں 4 نظمیں شامل ہیں۔ حصہ غزل، اس میں 4 غزلیں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی درسی کتاب میں فرہنگ موجود ہے، یعنی جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ دوسری کتاب جو آپ اپنی نحو جماعت میں پڑھیں گے وہ ہے اردو قواعد و انشاء۔ اردو قواعد و انشاء آپ کی نحو اور دہم دونوں جماعتوں میں استعمال ہوگی۔ نحو میں آپ جو پڑھیں گے وہ ہیں خطوط اور درخواستیں، کہانیاں، مکالمے، جملوں کی درستی اور جملوں کی تکمیل، واحد جمع، الفاظ متضاد، الفاظ مترادف اور ضرب الامثال وغیرہ۔ اب ہم بورڈ پیٹرن کے حوالے سے دیکھیں گے کہ آپ کے پیپر میں کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے حصہ معروضی۔ حصہ معروضی کے لیے آپ کو 20 منٹ دیے جائیں گے اور یہ سوال 15 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس میں کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے، یعنی آپ کو 4 آپشنز دیے جائیں گے۔ آپ ان 4 آپشن میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ درسی کتاب میں سے مصنف اور شاعر کے تعارف اور سبق، اس کی مشق، نظم اور غزل کی مشق، ان سب میں سے 10 نمبر کے کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے، اور جو آپ کی قواعد و انشاء ہے اس میں سے 5 نمبر کے معروضی سوالات ہوں گے، جس میں واحد جمع، مذکر مؤنث، الفاظ متضاد، الفاظ مترادف، صاحب کے لحظے وغیرہ آپ کو دیے جا سکتے ہیں۔ تو جب آپ حصہ معروضی کی تیاری کریں تو آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ آپ مصنف اور شاعر کا تعارف ضرور دیکھیں، سبق، نظم اور غزل، ان کی مشقیں بھی ضرور دیکھیں۔ ان کی مشقوں میں سے اور تعارف میں سے، اور پھر اردو قواعد و انشاء میں سے واحد جمع، مذکر مؤنث، الفاظ متضاد، الفاظ مترادف، تمام چیزوں کو بغور دیکھیں تاکہ آپ یہ 15 نمبر حاصل کر سکیں۔ یہ 15 نمبر آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگلا حصہ ہے حصہ انشائیہ۔ حصہ انشائیہ میں کل نمبر 60 ہوں گے اور آپ کو وقت دیا جائے گا 2 گھنٹے 10 منٹ، یعنی آپ نے اپنا پیپر 2 گھنٹے 10 منٹ میں مکمل کرنا ہے۔ اس میں پہلا سوال، لیکن آپ کے پیپر کے حساب سے سوال نمبر 2، کیونکہ پہلا سوال آپ کا کثیر الانتخابی سوالات کا ہوگا، تو دوسرا سوال جو کہ حصہ انشائیہ کا پہلا سوال ہوگا، اس میں آپ کو آئیں گی اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح میں 7 اشعار ہوں گے، جس میں سے آپ نے 5 حل کرنے ہوں گے، اور اس سوال کے بھی 2 حصے ہیں، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ حصہ نظم میں 4 اشعار آئیں گے، جس میں سے آپ نے 3 اشعار کی تشریح کرنا ہوگی، اور حصہ غزل میں 3 اشعار آئیں گے، جس میں آپ نے 2
اشعار کی تشریح کرنا ہوگی اور اس کے ساتھ آپ شاعر کا نام بھی لکھیں گے۔ یہ سوال آپ کا 10 نمبر کے لیے ہوگا۔ آپ کا دوسرا سوال نثر پاروں کی تشریح پر مشتمل ہوگا۔ نثر پاروں کی تشریح میں 2 نثر پاروں کی تشریح آپ سے پوچھی جائے گی اور آپ نے ان دونوں کی تشریح لکھنی ہوگی۔ نثر پارے کی تشریح کرتے ہوئے آپ سبق کا عنوان لکھیں گے اور مصنف کا نام، جس کو حوالہ متن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں گے جو کہ آپ سے پوچھے گئے ہوں گے۔ پھر آپ تشریح شروع کریں گے۔ یہ سوال بھی 10 نمبر کے لیے ہے۔ دونوں پیراگراف 5-5 نمبر کے ہوں گے۔ اگلا سوال مختصر سوالات پر مبنی ہے۔ مختصر سوالات میں آپ سے 8 سوالات پوچھے جائیں گے، جس میں سے آپ نے 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ 3 سوال آپشن میں ہیں، وہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہیں۔ یہ سوال بھی 10 نمبر کے لیے ہے۔ اگر آپ درست جواب لکھیں گے تو اس سوال میں آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے سبق کا خلاصہ۔ یہ بھی 5 نمبر کے لیے ہوگا۔ آپ کو 2 اسباق دیے جائیں گے جس میں سے آپ ایک کا خلاصہ لکھیں گے۔ اگلا سوال نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ ہوگا۔ یہ بھی 5 نمبر کے لیے سوال ہے۔ نظم کا مرکزی خیال لکھیں گے یا خلاصہ؟ بہتر ہے کہ آپ خلاصہ لکھیں۔ خلاصہ لکھتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کوئی بھی شعر یا حوالہ اس میں نہیں دیں گے۔ جو آپ کے پاس نظم ہے اور جو نظم میں بتایا گیا ہے، آپ اسی پر مشتمل خلاصہ لکھیں گے۔ کچھ بھی باہر سے آپ اس میں تحریر نہیں کریں گے۔ تو طلباء، آپ مرکزی خیال اور خلاصے میں بہتر ہے کہ خلاصہ لکھیں، لیکن اگر آپ کو مرکزی خیال اچھے سے آتا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مرکزی خیال 2 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگلا سوال خط یا درخواست میں سے ہوگا۔ آپ خط لکھ سکتے ہیں یا درخواست۔ یہ 10 نمبر کے لیے آپ کا سوال ہوگا۔ اخلاقی کہانی یا مکالمہ، یہ اگلا سوال ہوگا، 5 نمبر پر مشتمل۔ آپ کو جو بھی بہتر طریقے سے آتا ہے آپ وہ اس میں لکھ سکتے ہیں، یا کہانی یا مکالمہ۔ آخری سوال جملوں کی درستی یا ضرب الامثال کی تکمیل پر مشتمل ہوگا۔ یہ بھی 5 نمبر کا سوال ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ ضرب الامثال کی تکمیل کریں، لیکن پرچہ بغور پڑھیں۔ جو سوال بہتر طریقے سے آتا ہے آپ اسی کو ہی حل کریں، اور پرچہ حل کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ جلد بازی نہ کریں۔ اکثر طالب علم جلد بازی کرتے ہیں اور جلد بازی میں کوئی اور سوال حل کر دیتے ہیں، اور بعد میں ان کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہ سوال ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے پرچہ اگر آپ کو اچھے سے آتا ہے تب بھی آپ اس کو بار بار سوال پڑھیں تاکہ غلطی کی گنجائش کم ہو جائے، اور اپنا پرچہ دیے گئے وقت کے اندر مکمل کریں، اور اپنے پرچے کو ایک دفعہ ضرور بعد میں پڑھیں تاکہ کوئی غلطی ہو تو وہ نکل جائے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، حمد۔ مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ حمد مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو کے ایک جانا پہچانا نام ہے۔ انہوں نے نثر نگاری بھی کی اور شاعری بھی کی۔ مولانا الطاف حسین حالی جدید نظم کے بانی بھی ہیں۔
آپ کی درسی کتاب میں مولانا الطاف حسین حالی کا ایک سبق بھی شامل ہے، لیکن یہاں ہم ان کی شاعری کے بارے میں بات کریں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے حمد لکھی ہے، جو کہ آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے جو نظم لکھی ہے، اس نظم حمد کا پہلا شعر ہے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ یعنی مولانا الطاف حسین حالی اس نظم میں مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے کا مالک ہے۔ اس شعر میں وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے اللہ، میرے دل پر تیری حکمرانی ہے، تو ہمارا معبود ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں ایک نافرمان بندہ ہوں جو تیرا حکم نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود تیری ہی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی ہے جو دلوں پر قابض ہے اور تو ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ یہاں پر حوالہ بھی دے سکتے ہیں، حوالے کا شعر یا قرآن یا حدیث، آپ کہیں سے بھی حوالہ لے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر حالی اللہ تعالیٰ کو دلوں پر قابض کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے دلوں کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور اللہ سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے واقف ہے جو ہمارے سینوں میں ہیں اور جو ہم جانتے ہیں، اور ان باتوں سے بھی جو ہم نہیں جانتے، یعنی ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، اور یہی وہ قبضہ ہے جو اس نافرمان بندے سے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان بے شمار نعمتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب بھی انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ اپنے اللہ کو ہی یاد کرتا ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مان رہا ہو یا نہ مان رہا ہو، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ اس کی مشکلات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ان مشکلات کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ آپ جب بھی کوئی شعر لکھیں، آپ جب تشریح کریں تو اس میں حوالے کا شعر یا کوئی قرآن یا حدیث میں سے حوالہ ضرور دیں، اس سے بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے اور نمبر اچھے آتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، مقدم اول۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، لیکن یہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے، یعنی سب سے مقدم یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے مالک، تیرا حق ہم کیسے ادا کر سکوں کا شمار نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم ساری عمر بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، تو بھی ہم ایک چھوٹی سی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے تو یہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر صبر کریں۔ ایک اور جگہ شاعر کہتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگلا شعر، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کائنات تمہارے لیے ہے، تم اسے مسخر کرو۔ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی محرم اس شخص کو کہتے ہیں جو واقف ہو، یعنی جو اللہ کے راز جانتا ہو، اللہ کے ساتھ لو لگا کر اللہ کے بھید جان چکا ہو۔ اور نامحرم وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے بھید سے نا واقف ہے۔ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، یعنی جس پر یہاں تیرا بھید کھل بھی گیا، جو محرم بھی بن گیا، وہ بھی کچھ نہیں جانتا، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جیسا کہ شاعر نے کہا، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ یعنی اللہ بے شک پردے میں ہونے کے باوجود بے پردہ ہے، یعنی اللہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا، نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں ہر چیز میں وہی دکھائی دیتا ہے، ہمیں ہر مشکل میں وہی سجھائی دیتا ہے، ہم ہر جگہ اسی کو ہی دیکھتے ہیں، اسی کو ہی ڈھونڈتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی ذات میں کھو جاتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے، توحید پرست ہوں یا بت پرست، سب اور سب ہی اللہ کی تخلیق ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، اللہ کی تحقیق کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 3 اشعار کی تشریح آپ کو میں نے کروائی ہے، باقی اشعار کی تشریح آپ لوگ خود کریں گے۔ اس کے بعد اب ہم مشقی سوالات کی طرف آئیں گے۔ پہلا سوال ہے، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ نافرمان بندہ حمد سرا ہے۔ کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ اللہ کا حق سب سے مقدم ہے۔ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم واقف ہے اور نامحرم ناواقف۔ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نظم حمد کا مرکزی خیال اور خلاصہ کریں گے۔ مرکزی خیال 2 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں آپ صرف یہ بتائیں گے کہ نظم میں کیا بتایا گیا ہے، یعنی حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ایک نافرمان بندہ ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور خلاصے میں آپ پوری نظم کو مختصر کر کے لکھیں گے۔ خلاصہ آپ کا 6 سے 7 سطروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ خلاصے کو بھی بہت طویل نہ کریں۔ خلاصے میں کوئی بھی ایسی چیز نہ شامل کریں جیسے حوالے کا شعر یا کوئی حدیث وغیرہ یا کوئی قول، کیونکہ اگر آپ ایسی کوئی چیز شامل کریں گے تو خلاصے میں نمبر
کٹ جائیں گے۔ تشریح میں آپ حوالے کا شعر ضرور دیں گے، لیکن خلاصے میں آپ کوئی بھی حوالے کا شعر یا کوئی قول نہیں لکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے آخری حصے کی طرف، تفویض کار، گھر کا کام۔ یعنی آپ اس نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ یاد کریں گے، تمام اشعار کی تشریح یاد کریں اور رجسٹر پہ لکھیں، اور سوالات کے جوابات یاد کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔